اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 رکعت پڑھا کرتے، پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے، دوسری رکعت میں پیغمبر علیہ السلام سورہ اخلاص پڑھتے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی 2 صورتیں پڑھتے۔ اب اس کے مقابلے میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہ پہلی رکعت میں 2 رکوع پڑھتا ہے، تقریباً 15 آیات پڑھتا ہے، دوسری رکعت میں 1 رکوع پڑھتا ہے، یا بڑی صورت پڑھتا ہے، یا 10 آیات پڑھتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کس کا عمل بہتر ہے؟ حالانکہ اس نے قرآن زیادہ پڑھا ہے، رکوع زیادہ پڑھے ہیں، آیات زیادہ پڑھی ہیں، ٹائم زیادہ لگایا ہے، قیام زیادہ ہے، نماز لمبی ہے، لیکن یہاں پر پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت ہے، موافقت نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی موافقت ہی اصل دین ہے۔ جو پیغمبر علیہ السلام کی موافقت کرتا ہے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، ان 2 رکعت کے اندر اس کی نماز میں تحسین ہے، حسن ہے، محبوبیت ہے۔ یہاں رب کے ہاں درجہ تعداد کا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر درجہ ہے تو وہ تحسین کا ہے اور حسن کا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، توجہ ذرا سمجھیے، سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ دوسرا سلام پھیرتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، دوسری اور صورتیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے پہلے کا عمل صحیح ہے، اس میں تحسین ہے، اس میں موافقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے کا عمل صحیح نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ملا علی قاری اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے کہ یہاں پر قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، ایک شخص دعائیں پڑھتا ہے، دوسرا وہاں پر قرآن شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس میں بھی یہی فرماتے ہیں، فتاوی عالمگیری اٹھائیے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح ایک شخص نماز کے بعد اذکار کرتا ہے، دوسرا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ ابن نجیم مصر کے عظیم عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا سورہ فاتحہ پڑھنا یہ موافقت رسول نہیں، مخالفت رسول ہے۔ یہاں پر جو دعا پڑھنی ہے آپ وہ دعا پڑھیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جب بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، 7 چکر میرے نبی کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ایک شخص 8 لگاتا ہے، 9 لگاتا ہے، اس نے دعائیں زیادہ پڑھی ہیں، ٹائم زیادہ لگا ہے، بیت اللہ میں چکر اس نے زیادہ لگائے ہیں، لیکن اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس عمل میں موافقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ 7 چکروں کی جگہ اس نے 8 چکر، 9 چکر لگائے۔ اسی طرح ایک شخص بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، دوران طواف ایک دعائیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور دوسرا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہاں قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس عمل میں پیغمبر علیہ السلام کی موافقت موجود نہیں ہے۔ پھر ہم اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ عرفات کا میدان ہے، عظیم میدان ہے، اس میں حاجی 9 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، جس دن روزہ رکھا جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ، حاجی وہاں پہنچتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے الحج عرفہ، حج
عرفہ ہی ہے، عرفات کے میدان میں جانا یہ حج ہے۔ 9 کو جاتے ہیں، اگر کوئی شخص 10 کو چلا جائے، 11 کو چلا جائے، 12 کو چلا جائے، اس مہینے چلا جائے یا اس سے اگلے مہینے جائے، دوسرے مہینے جائے، تیسرے جائے، حتیٰ کہ یاد رکھیے 363 دنوں میں کسی دن بھی اگر عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے وہ مقام نہیں مل سکتا، وہ اجر نہیں ہے، وہ رب کی رحمت اس پر نہیں برستی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ریت کے ذرات سے زیادہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، شیطان سر پہ پیٹتا ہے۔ 365 دنوں میں 64 دنوں میں سے 363 دنوں میں کسی دن بھی اگر کوئی شخص جاتا ہے تو یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اسی دن جانا ہے جس دن پیغمبر علیہ السلام نے جانے کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے اندر اللہ رب العالمین کا نام ہے، کلمے کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ 99 نام اور بھی ہیں۔ کچھ نام اگر آپ کلمے میں شامل کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ نام کلمے میں شامل کرتے ہیں، وہ کلمہ نہیں رہتا۔ آپ کہتے ہیں کیوں نہیں رہتا؟ اس لیے نہیں رہتا کہ رب العالمین کے نام شامل کیے ہیں، یہاں بات رب العالمین کے ناموں کی نہیں ہے، یہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بات نہیں ہے، بات دین کی ہے، بات تعلیم کی ہے۔ دین وہ ہے جس کا حکم میرے رب نے دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر عضو کو 3 بار دھوئیں۔ اگر کوئی 6 بار دھوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس نے زیادتی کی، اس نے گناہ کیا، اس نے نافرمانی کی، اس کا یہ وضو نہیں ہے۔ اسی طرح آپ فجر کی رکعتیں دیکھیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اگر کسی نماز کی 4 رکعت ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی قصداً 5 رکعتیں پڑھتا ہے اس کی وہ 4 بھی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ دین ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تحسین اسی میں ہے، اور دین اسلام پر عمل یہی ہے کہ جو میرے رب نے فرما دیا ہے، میرے نبی نے فرما دیا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کہاں پڑھوں؟ نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھوں یا مسجد میں پڑھوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے ساتھی، اے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہوں۔ اب گھر کا دروازہ کھلتا ہے، مسجد میں کھلتا ہے، مسجد سے ایک قدم اٹھاتے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میں تو گھر میں پڑھتا ہوں۔ کوئی کہے مسجد نبوی میں کیا نماز غلط ہے؟ کوئی کہے مسجد نبوی میں کیا اجر و ثواب نہیں ہے؟ یاد رکھیے اجر و ثواب اس میں ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام کی موافقت ہے۔ وہاں پر اگر آپ عبادت کرتے ہیں، موافقت رسول موجود ہے تو حقیقی طور پر یہی دین ہے۔ اسی چیز کو سمجھیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اعمال کو، احکامات کو، حکم کو سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کیجئے۔ موافقت رسول ہوگی تو دین اسلام میرے رب کے ہاں قبول ہوگا، ہمارا عمل بھی قبول ہوگا اور ہماری یہ عبادات بھی قبول ہوں گی۔ اپنی مرضی کی کوئی عبادت رب کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم جو دیکھ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت وہ عبادت ہے جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت